وہ جانور جو اندھا ہو، نابینا ہو، جس کو دکھائی نہ دیتا ہو، اس کی قربانی کرانا کیسا ہے؟ کیا اس کی قربانی درست ہوگی کہ نہیں درست ہوگی؟ اسی طریقے سے وہ جانور جس کے کان ہی نہ ہو، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے وہ جانور جس کی دم یعنی پونچھ کٹی ہو، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے وہ جانور جس کی روشنی آنکھوں کی 1/3 سے زیادہ جا چکی ہو، اس کا قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ انشاءاللہ رب العزت آج آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے وہ جانور جو اندھا ہو، چاہے وہ بھینسا ہو یا اونٹ ہو یا بکرا بکری ہو، ٹھیک ہے، یا بھیڑ دمبا دمبی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کہ وہ جانور جن پہ قربانیاں جائز ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی جانور اندھا ہے، اس کا پہچاننا بڑا آسان ہے، اندھے کو ہے نا، وہ جانور جو اندھا ہے تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ لے رہے ہیں، اس جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور یہ اندھاپن اس کے اندر کیا ہے؟ کس کے بولو، کیا ہے؟ عیب، کیا ہے؟ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اور اگر ہلکا پھلکا عیب ہے تو قربانی مکروہ ہو جائے گی، لیکن اندھا ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک۔ اور کیا بتایا تھا کہ وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، پیدائشی کان نہ ہو، کیونکہ بہت جانور ایسے ہیں، آپ بکرا اور بکری کو دیکھیے تو کسی کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں، ہے نا، کسی کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں اور کسی کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں، بچیا کان کا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کہ بچیا کان کا ہے۔ تو جو کان رکھتا ہو جانور، جس کے کان ہوں پیدائشی، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو اس کی تو قربانی ہو جائے گی، چاہے اتنے بڑے ہوں یا اتنے بڑے ہوں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے ہوں پھر بھی ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اور وہ جانور جس کے کان ہی نہیں، پیدائشی کان نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کو کم دکھتا ہو اور اس کی آنکھوں کی روشنی 1/3 سے زیادہ جا چکی ہو، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ اندھا جو جانور ہوگا اس کو تو ہر کوئی پہچان لے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے دیکھو، جس انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، نابینا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ اس کو پکڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں، یا اکیلا کہیں جا رہا ہو تو کہیں نالی میں گرے گا، کہیں گڈھے میں گرے گا، کہیں ٹھوکر لگے گی، کہیں کچھ ہوگا، کہیں چھپر میں لڑے گا، کہیں ٹین میں، کہیں مکان میں، ہے نا، کہیں نہ کہیں لڑے گا۔ تو اندھے کو پہچاننا بڑا آسان ہے، لیکن جس کو کم دکھائی دیتا ہو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کم دکھانے، جب کسی کو کم دکھے گا تو جب تلک کر کے وہ خود نہ بتائے تو اس وقت تلک کر کے ہم جان نہیں پائیں گے کہ اس کو کم دکھ رہا ہے کہ زیادہ دکھ رہا ہے۔ تو ہم جانور کے اندر کیسے پہچانیں گے کہ اس کو کم دکھ رہا ہے کہ زیادہ دکھ رہا ہے؟ اس کی جو ترکیب بتائی گئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جانور کو 2 سے 3 دن تک بھوکا رکھیں۔ جس جانور کی آپ آنکھیں ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو 2 سے 3 دنوں تک بھوکا رکھیں، اور بھوکا رکھنے کے بعد پھر اس کی جو اچھی آنکھ آپ کو لگ رہی ہے کہ جس میں آپ کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اس میں روشنی زیادہ ہے، اس آنکھ کو کھلا رکھیں، اور جس آنکھ سے کم دکھ رہا ہے اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں۔ جانور کی پٹی باندھنے کے بعد میں اب چارہ لیں اور اتنی دور لے کر کے چلے جائیں جہاں سے جانور دیکھ نہ پا رہا ہو، جانور کو چارہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ چارے کو جانور کی طرف بڑھاتے جائیں، لے کر کے آتے جائیں، دھیرے دھیرے آئیں، اور خیال رکھیں اس بات کا کہ کہاں سے ہمارا جو جانور ہے وہ دیکھنا شروع کر دے گا۔ لے کر چلے آئیں سیدھے، جب جانور دیکھنے لگے، کیونکہ 2-3 دن کا جب بھوکا ہوگا تو چارہ دے کر کے چلائے گا، جہاں سے جانور کو چارہ دیکھنے لگے وہاں کے اوپر نشان لگا دیں، ایک نشان گاڑ دیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے جانور کے پاس آئیں اور آنکھ کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھولیں، اور دوسری آنکھ جو اچھی ہے جس کو ابھی آپ نے ٹیسٹ کیا، اس آنکھ کے اوپر پٹی کو باندھ دیں، اور جس آنکھ سے کم دکھ رہا ہے اس کو اب کھول دیں، اور پھر آپ چارہ لے کر کے چلے جائیں جہاں تک جانور کو دکھے نہ۔ دھیرے دھیرے پھر جانور کی طرف چارہ لے کر کے آئیں، دھیرے دھیرے جہاں سے جانور دیکھنے لگے اسی کے اوپر پھر نشان لگا دیں، اور جانور کو چارہ پانی دے دیں، وہ اپنا کھائے پیے، 2-3 دنوں سے بھوکا ہے نا۔ اب آپ کو کام کیا کرنا ہے کہ اس جگہ کو ناپنا ہے، سب سے پہلے اس جگہ کو ناپنا ہے جس کو آپ نے پہلے نشان لگایا ہے، کسی سے، ہاتھ سے
یا میٹر سے کسی طریقے سے اس کو ناپنا ہے، جیسے آپ ناپ سکتے ہوں۔ اس کے بعد میں پھر اس جگہ کو ناپنا ہے جو بعد میں آپ نے نشان لگایا ہے۔ تو اب جو پہلے جگہ ناپی ہے اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، 3 حصے۔ جیسے کہ کسی جانور کو یہاں سے تقریباً 30 جو ہے میٹر تک دکھا ہے، یہ پہلا جو ہم نے آنکھ بند کی تھی 30 میٹر تک دکھا ہے، تو اس کو ہم نے 30 میٹر ناپا، دوسرے کو ہم ناپ رہے ہیں تو وہ 10 میٹر تک پہنچتا ہے، تو 10 میٹر تک پہنچتا ہے تو تہائی ہے، اور اس سے کم پہنچتا ہے یعنی 15 تک پہنچ رہا ہے تو تہائی سے مطلب زیادہ روشنی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی تو درست ہو جائے گی، لیکن تہائی حصے سے کم اگر دکھ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی ناجائز ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کے تھن کٹ گئے ہوں اس کی بھی قربانی نہیں، یا جس کے تھن سوکھ گئے ہوں اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ بکری میں اگر ایک تھن سوکھ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں، اور گائے اور بھینس میں اس میں 2 تھن، جس کے 2 تھن، کیونکہ ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 تھن اگر سوکھ گئے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو لنگڑا ہے نا، لنگڑا، اور اتنا لنگڑا پن ہے، اتنا ٹنگرا ہے کہ وہ قربان گاہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، قربان گاہ تک وہ جانور نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کی پونچھ کٹی ہو، دم، کیا دم، جس کی پونچھ کٹی ہو، یا جس کا کان کٹا ہو، کان ہو پیدائشی کان ہو لیکن کان کٹا ہو، اور یا جس کی چکی کٹی ہو، چکی، کان جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ سب کو پتا ہے نا، کان تو کان اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، تہائی حصے سے کم کٹا ہے تو اس کی جائز ہے۔ دم پتا ہے؟ دم کس کو بولتے ہیں؟ دم معلوم ہے؟ دم جانوروں کی دم ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو کس کو بولتے ہیں؟ تم جب ہوتی ہے تو بتاؤ کس کو بولتے ہیں؟ پونچھ کو، کس کو؟ ہاں، کس کو بولتے ہیں؟ پونچھ کو کیا بولتے ہیں؟ دم۔ اگر دم کٹی ہے اور 1/3 سے زیادہ کٹی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کی چکی کٹی ہو، چکی معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ جانوروں کے اندر بھی چکی ہوتی ہے، اب آٹا پسانے کے لیے جانوروں کے پاس میں لے کر کے جاؤ اور مستری پھپھا کے پاس میں نہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر گھر میں جانور ہے سب چکی ہوگی، چکی بھی ہوتی ہے جانوروں میں، لیکن ہر جانور کے اندر چکی نہیں ہے۔ چکی ہے جانور ہی کے اندر، لیکن ہر جانور کے اندر چکی نہیں ہے، بلکہ چکی ہوتی ہے صرف میڈھا، جو میڈھا ہوتا ہے، میڈھا دمبے میں صرف چکی ہوتی ہے۔ دمبا جانور آپ لوگ دیکھنا پیچھے اتنی بڑی چکی اس کی ہوتی ہے، ٹھیک، اگر وہ کٹی ہے اس کی پوری تو اس کی قربانی نہیں، اور 1/3 کے برابر اگر کٹی ہے تو پھر اس کی جو ہے قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جانور غلاظت کھاتا ہو، جو جانور غلاظت مطلب ناپاک چیز کھاتا ہو، جو جانور خنسا ہو، خنسا جانتے کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، خنسا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ شادی باراتوں میں ڈھکروا چوراہا سے پیسہ لینے کون آتا ہے؟ ہاں، اس کو بولتے ہیں خنسا۔ اسی طریقے سے یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو اسے بولتے ہیں خنسا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں بھی وہ مطلب چیزیں ہوتی ہیں کہ نہ نر علامت ہوتی ہے نہ مادہ کی علامت ہوتی ہے، تو وہ جانور خنسا ہیں، ان کی بھی قربانی درست نہیں، ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اتنے جانور جو آپ لوگوں کو بتائے گئے، ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ان کی قربانی اگر کوئی کرے گا تو قربانی اس کے نام سے ادا نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس کو گوشت ملے گا، گوشت۔ اور آج کل لوگ صرف گوشت ہی کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے نا، کہ چلو بڑے جانور میں حصہ لے لیتے ہیں، گوشت زیادہ ملے گا، ہے نا، بڑے جانور میں حصہ لیں گے تو گوشت زیادہ ملے گا، تو گوشت کے لالچ سے جو بھی قربانی کرے گا، جو بھی، اتنا یاد رکھیے کہ اس کی قربانی صرف گوشت کی نیت سے تھی تو اس کو گوشت مل گیا، ثواب کی نیت سے نہیں تھی تو اس لیے وہ ثواب سے محروم رہا، محروم ہو گیا ثواب سے۔ تو ثواب کی نیت سے قربانی ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اور کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اوپر یہ ساری چیزیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اس کے بولو ہاں، آج کی باتیں بھی یعنی روز، آج ہی نہیں روز، ہر روز آپ باتیں اپنے گھروں کے اوپر دینی باتیں بتائیں
تاکہ دین کا کام ہو، معلومات ہو سب کو۔ ابھی تو آپ لوگوں کو قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کا مہینہ گزرنے کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، پاک ناپاک کے بارے میں، کن پانیوں سے وضو ہوتا ہے، کن پانیوں سے پاک انسان ہوتا ہے، کپڑے کیسے ناپاک ہیں ان کو پاک کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ اور ان ساری چیزوں کو آپ اپنے گھروں کے اوپر بتائیں گے، تو جن جن لوگوں کو کپڑے پاک کرنا نہیں آتا ہے انہیں کپڑے پاک کرنا آئے گا، جن کو غسل کرنا نہیں آتا ہے ناپاکی سے ان کو غسل کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ غسل کا طریقہ معلوم ہوگا، بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اوپر بتائیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی؟ اللہ کے خوف سے کہ ڈنڈے کے خوف سے؟ کس کے بولو؟ اللہ کے خوف سے۔ اللہ کی نماز پڑھی تھی سب لوگوں نے؟ لڑکوں تم بتاؤ نماز پڑھی تھی؟ کتنے ٹائم کے؟ ہاں جھوٹ کے بولتے ہو یار، نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی لو ابھی خریدے۔